بیع سلم اور بیع مرابحہ میں فرق، سید محمد شاہد صاحب پھر وہ فرق لکھ کر سوال ختم کر دیا۔ بیع سلم تو یہ ہے کہ آپ کوئی آئندہ کا سودا کر رہے ہیں کہ اگلے سال آپ مجھے 1000 من گندم دیں گے، فرض کیجئے 500 روپے من کے حساب سے، قیمت طے ہو گئی، 1000 من گندم 500 روپے فی من، اتنی رقم بنی، یہ حاضر ہے، وہ اسی وقت ٹوٹل رقم پے کرنی پڑے گی۔ اس میں یہ نہیں کہ 10% دے دیا اور سودا ہو گیا، نہیں، وہ حرام ہے۔ سلم یہ ہے تسلیم کر دینا، دے دینا، وہ رقم پوری کی پوری اسی وقت دینی ہوگی۔ اب اس کا امکان ہے کہ آپ نے 500 پہ سودا کیا، اس وقت جو ہے 450 پہ ہو، تو آپ کو گھاٹا ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے 500 پر سودا کیا تھا، اس وقت وہ 600 پر ہے، تب آپ کے لیے فائدے مند ہو گیا یہ سودا۔ یہ دونوں امکانات اس میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک بیع مرابحہ ہے وہ یہ ہے کہ آپس میں ایک طے ہو جائے کہ آپ میرے لیے ایک چیز خرید لیں، اور یہ اس شکل میں ہوتی تھی کہ فرض کیجئے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں ایک شخص پر اعتماد کرتا ہوں، مجھے فلاں شے چاہیے، آپ جا کے بازار سے خرید لیجئے، اور آپ کی اس محنت کا جو ہے وہ میں یہ کہ اتنے فیصد آپ کو زیادہ اس پر دے دوں گا، آپ 2000 روپے کا اگر خرید کے لائیں گے، میں 200 روپے آپ کو اور دے دوں گا، وہ آپ کی محنت کا محنتانہ ہوگا۔ یہ بیع مرابحہ ہوتا تھا کہ پہلے سے طے ہو گیا کہ آپ خرید کر لائیں گے، پھر میں آپ سے خرید لوں گا 10% زیادہ پر، یہ بیع مرابحہ ہے۔ لیکن اس کے اوپر جو بیع مرابحہ بینکنگ کر رہی ہے وہ پورا کا پورا یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اس کی ہے۔ یہاں بیع مرابحہ جو ہوتا تھا اس میں انویسٹمنٹ کی بات نہیں تھی، یہ نہیں تھا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اس لیے آپ خرید لیجئے، نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا بازار، یا میں جانتا نہیں ہوں مارکیٹ کے احوال کو، اناڑی ہوں، آپ کر لیجئے، تو یہ ایک طرح کی وکالت ہے، یہ جائز ہے۔ باقی میرے نزدیک بیع معجل اور بیع مرابحہ کی جو شکلیں اس وقت جائز سمجھی جا رہی ہیں وہ سود ہی میں داخل ہیں، اور موجودہ اسلامک بینکنگ جو کہلاتی ہے نام نہاد وہ انہی دو کے بن پر قائم ہے۔ اس موضوع پر ایک مقالہ ہم نے شائع کیا تھا مولانا تحسین صاحب کا، اور ایک مولانا مفتی سیاح الدین کاکا خیل رحمت اللہ علیہما، ان دونوں کے جو مقالات ہیں وہ ہمارے حکمت قرآن وغیرہ میں شائع ہوئے ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔